آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں اگر صغرے اور کبرے ملا کر کے نتیجہ نکالا جائے تو رجب المرجب اس امت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم اس کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی نسبتیں ہیں ان تینوں مہینوں کو، بڑی فضیلتیں ہیں، خصوصاً حضرت انسان کے ساتھ۔ حضرت انسان کی تخلیق پر اگر غور کیا جائے تو انسان کو عموماً اللہ جل شانہ اس دنیا میں آنے سے قبل اس کی ماں کے پیٹ میں پورے 9 مہینے رکھتے ہیں، اور اس بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں پہلے 6 مہینے اس کی جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے بہت ہلکی اور لائٹ غذا ہوتی ہے۔ جیسے ہی بچہ 7ویں مہینے میں شروع ہوتا ہے تو اس کی غذا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7واں مہینہ، پھر 8واں، پھر 9واں، 9 مہینے کے بعد آپ کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے بچہ جتنا صحت مند ہوگا اس کی پیدائش میں اتنی ہی آسانی ہوگی، اتنی ہی کم تکلیف کے ساتھ، اتنا ہی آسانی کے ساتھ وہ اپنی اس دنیا کے اندر آنکھیں کھول سکے گا۔ تو جیسے انسان کی جسمانی قوت کو جلا بخشنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ماں کے پیٹ میں خوراک کا بہترین انتظام فرمایا، ایسے ہی انسان کو اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی مادیت کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جسم کا تعلق تو اس دنیا کے ساتھ ہے، اس مادیت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے اس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے، بلندیوں کے ساتھ ہے، رفعتوں کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ اب اس روح اور جسم دونوں کے ملاپ سے خوبصورت انسان بن کر کے 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، تو بعین ہی ایسے ہی آپ اس مناسبت سے اگر دیکھیں تو انسان کو روحانی ترقی کے لیے اور اس روحانیت میں اضافے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ 3 مہینے دیے ہیں۔ سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، 6 مہینے گزر چکے، 7واں رجب المرجب ہے، 8واں شعبان المعظم ہے، 9واں رمضان المبارک ہے۔ کہتے نہیں عید الفطر کے دن اعلان ہوتا ہے کہ اے انسان تو نے پورا مہینہ میری مان کے گزارا ہے،
عبادتیں ریاضتیں کی ہیں، توبہ استغفار کیا ہے، اور آج تیرا رب تیرے لیے اعلان کر رہا ہے کہ تو ایسے جا رہا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ اور اس 9 مہینے کو خاص مناسبت ہے انسان کی مادی ترقی کے ساتھ بھی اور روحانی ترقی کے ساتھ، اور پھر اس کی ابتدا رجب المرجب سے ہو رہی ہے۔ آقا نامدار خود دعا فرما رہے ہیں، بارک لنا رجبا، ہمارے لیے رجب کو باعث سے برکت بنا دے۔ کبھی اس پر توجہ کی ہے کہ رجب سے ہماری برکت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کو سمیٹنا ہم نے رمضان میں جا کر کے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے خصوصاً اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے باعث فضیلت اور افادیت اور انسان کی روحانی ترقی کا زینہ، کہ انسان کی روحانی ترقی کا مدار اللہ جل شانہ کے ساتھ قرب میں ہے۔ جتنا انسان کو اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہوگا اتنا ہی اس کی روحانی ترقی مضبوط ہوگی۔ اور اللہ کا قرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرا قرب حاصل کرنا ہے تو سجدے میں گر جا۔ حالات سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ کوئی حالت ایسی نہیں کسی عبادت کی جس میں انسان کو اللہ کا قرب حقیقی حاصل ہو سوائے سجدے کے، اور یہ سجدہ حالت نماز میں، اور نماز اس امت کو کہاں ملی؟ بس تھوڑی سی سوچ فکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے پورا ایک سسٹم، نظام اور اس کی باہمی کڑیاں ملا کر کے رکھی ہیں۔